ناظرین بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں اسلامک کیلنڈر کا پہلا مہینہ محرم الحرام کا آغاز ہوتے ہی مسجد الحرام میں غلاف کعبہ کی تبدیلی کا آغاز ہو چکا ہے۔ قصبہ فیکٹری سے غلاف کعبہ مسجد الحرام منتقل کر دیا گیا۔ 1300 کلو گرام وزنی غلاف کعبہ پر 20 ملین ریال لاگت آئی ہے۔ رپورٹس کے مطابق غلاف کعبہ 670 کلو گرام خالص ریشم سے تیار کیا گیا ہے۔ غلاف کعبہ پر 120 کلو سونا جبکہ 100 کلو گرام چاندی سے آیات قرآن پاک کو بھی کندہ گیا ہے۔ محرم الحرام کا باقاعدہ آغاز ہونے جا رہا اور اسی مناسبت سے غلاف کعبہ کی منتقلی کا عمل بھی شروع ہو چکا۔ آپ کو آگاہ کرنے کے اس سے متعلق قصبہ فیکٹری نے غلاف کعبہ مسجد الحرام منتقل کر دیا ہے۔ 1300 کلو گرام وزنی غلاف کعبہ پر 20 ملین ریال لاگت آئی ہے۔ رپورٹس کے مطابق یہ بھی بتایا گیا ہے کہ غلاف کعبہ 670 کلو گرام خالص ریشم سے تیار کیا گیا ہے۔ غلاف کعبہ پر 120 کلو سونا جبکہ 100 کلو گرام چاندی سے آیات قرآن پاک کو کندہ گیا ہے۔ خبر دیں کراچی میں نیشنل ہائی وے پر 16 گھنٹوں سے شہریوں کا احتجاج جاری ہے۔ احتجاج سٹیل ٹاؤن میں پولیس مقابلے کے دوران گولی لگنے سے خاتون کے جاں بحق ہونے پر کیا جا رہا۔ سٹیل ٹاؤن پر ہونے والے دھرنے کے باعث شدید ٹریفک جام ہے۔ ٹریفک پولیس کے مطابق احتجاج کے باعث نیشنل ہائی وے پر ٹریفک بھی معطل ہے۔ ٹریفک کو متبادل راستوں پر موڑ دیا گیا۔ لواحقین کا مقدمہ درج ہونے تک دھرنا جاری رکھنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ کراچی کے علاقے قائد آباد میں فلائی اوور پر ٹینکر نے 3 موٹر سائیکلوں کو ٹکر مار دی۔ حادثے میں 2 افراد جاں بحق اور 1 زخمی ہو گیا۔ پولیس کے مطابق حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا۔ زخمی شخص اور لاشوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ کراچی میں قائد آباد پل کے اوپر ڈمپر نے 2 افراد کو جاں بحق کر دیا۔ جاں بحق اور زخمی شخص کو جناح اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ اور دیگر خبر میں آپ کو بتائیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے تیسرے جج کے خلاف ریفرنس جسٹس طارق محمود کے بعد جسٹس بابر ستار کے خلاف بھی سپریم جوڈیشل کونسل میں شکایات موصول ہو گئی ہیں۔ جسٹس بابر ستار کے خلاف شکایت سابق ڈی جی ہاؤسنگ محمد ایوب نے بھیجی ہے۔ شکایت میں موقف اختیار کیا گیا کہ جسٹس بابر ستار نے اثر و رسوخ استعمال کر کے مرضی کی رہائش لی۔ اس سے پہلے جسٹس اختر کیانی اور جسٹس طارق محمود جہانگیری پر بھی ریفرنس آ چکے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے صدر محمد نواز شریف کی سینٹ میں پارلیمانی پارٹی لیڈر عرفان صدیقی سے ملاقات ہوئی ہے۔ اس موقع پر نواز شریف نے کہا کہ عدم استحکام پیدا کرنے اور بیرون ملک پاکستان کو بدنام کرنے والے عناصر کو جمہوریت سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ نواز شریف نے مزید کہا کہ 7 سال پہلے جن مسائل پر قابو پا لیا گیا تھا وہ پھر سنگین بحران بن چکے ہیں۔ دہشت گردی کا مکمل خاتمہ کرنے کے لیے مسلح افواج اور سیکیورٹی اداروں کی مکمل حمایت کی جانی چاہیے۔ نواز شریف نے کہا کہ دہشت گردی کا مکمل خاتمہ کرنے کے لیے پارلیمنٹ کو توانا کردار ادا کرنا چاہیے۔ سینیٹر عرفان صدیقی نے صدر مسلم لیگ نون نواز شریف کو سینٹ میں پارلیمانی پارٹی کی کارکردگی کے حوالے سے رپورٹ بھی پیش کی ہے۔ عمر ایوب کا جنرل سیکرٹری کے عہدے سے دیا گیا استعفیٰ مسترد ہو گیا۔ بانی پی ٹی آئی نے عمر ایوب کو پارٹی سیکرٹری جنرل کے طور پر کام جاری رکھنے کی ہدایات جاری کر دی ہیں۔ بانی چیئرمین کی ہدایات کی روشنی میں بیرسٹر گور علی خان نے عمر ایوب کا استعفیٰ مسترد کرتے ہوئے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ عمر ایوب خان کو بطور مرکزی سیکرٹری جنرل خدمات جاری رکھنے کی ہدایات جاری کی گئیں۔ تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی اور کور کمیٹی نے عمر ایوب خان پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔ پارلیمانی پارٹی اور کور کمیٹی نے متفقہ قراردادوں کے ذریعے بانی پی ٹی آئی سے استعفے منظور نہ کرنے کی سفارشات کی تھیں۔ بانی پی ٹی آئی نے عمر ایوب کی پارٹی کے لیے قربانیوں کی تعریف کی ہے۔ سنی اتحاد کونسل کے رہنما شیخ وقاص اکرم نے کہا کہ ترنول کے پاس جتنے ہاسپٹلز موجود تھے پولیس وہاں جا کر کہتی رہی کہ آپ نے کسی پی ٹی آئی والے کا علاج نہیں کرنا۔ کے آس پاس جتنے ہاسپٹلز ہیں پولیس والے وہاں جا کے کہتے رہے ہیں کل کہ اگر یہاں پہ کوئی تصادم ہوا اور کوئی مار کٹائی خبردار اگر آپ نے پی ٹی آئی ورکر کا علاج بھی کیا تو اس بغیرتی کی حد تک بھی یہ گئے ہیں۔ تو بیٹا جو چیزیں نظر نہیں آ رہی ہوتی اس کا یہ مطلب نہیں ہے وہ ہو نہیں رہی ہوتی۔ نظام بدلنے کا نعرہ لے کر ایک اور جماعت کی پاکستانی سیاست میں انٹری ہو گئی ہے۔ شاہد خاقان عباسی نے عوام پاکستان پارٹی کے قیام کا باضابطہ اعلان کر دیا ہے۔ کہتے ہیں حکمرانوں کو ملک کی پرواہ نہیں، ہم جو نظام لے کر آ رکھے گئے اس میں ہر پاکستانی کو آگے بڑھنے کا موقع ملے گا۔ سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کہا کہ پاکستان کا نظام صرف اشرافیہ کے کام آتا ہے، یہ پاکستان اب ہمیں منظور نہیں۔ مہتاب عباسی نے کہا کہ جو قدم آج اٹھایا وہ سالوں پہلے اٹھانا چاہیے تھا۔ ان سب حضرات کی مہربانی ہے، ان کی اپنی سوچ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ملک کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، ہمارا ملک مشکل میں ہے، ہم جو کچھ اس کے لیے کر سکیں ہم حاضر ہیں۔
اور اس طرح کے سینکڑوں اور لوگ بھی ہیں. پاکستان میں سیاسی استحکام ہے نہ معاشی استحکام ہے. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ آج جو حکمران ہیں ان کو اس بات کی پرواہ بھی نہیں ہے. ہم سب حکومت میں بھی رہے ہیں اور وزارتیں بھی آج بھی ہم کو مل سکتی تھیں، لیکن اس وزارت کا کوئی فائدہ نہیں ہے جس وزارت سے آپ اپنے ملک کا کوئی فائدہ نہ کر سکیں. اس وزارت میں کوئی عزت نہیں ہے، اس وزارت میں کوئی مقام نہیں ہے جس سے آپ پاکستان کو بہتر نہ کر سکیں. تو یہ نئی پارٹی اس لیے بنائی گئی ہے کہ ہم سچ مچ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف لفظی کارروائی نہیں، اصل میں اب پاکستان کا نظام بدلنا ہوگا. آپ کو یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ قدم ہے جو ہمیں شاید ہم نے دیر سے اٹھایا ہے. یہ قدم ہمیں آج سے چند سال پہلے اٹھانا چاہیے تھا. ہم نے دیر کی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی شاید اس وقت کا تقاضا تھا کہ آج ہم نے اپنے اوپر زیادہ ذمہ داری محسوس کی ہے. ہم نے اس ملک کی فکر مندی کی ہے. وفاقی وزیر اطلاعات عطا ترر نے عوام پاکستان پارٹی کو ارب پتیوں کا اکٹھ اور منشور کو پرانی آڈیو قرار دے دیا. کہا آج ارب پتی سرمایہ کاروں کا اکٹھ تھا. آج تعداد سے بھرپور تقریریں دیکھنے کو ملی. آج اعلانات کرنے والے اقتدار میں ہوتے ہوئے کیوں کچھ نہ کر سکے. تقریریں کرنے والے اقتدار کی کرسی سے لطف اندوز ہوتے رہے. عوام سوال کرتے ہیں کہ جب ملک کی سب سے بڑی کرسی پر براجمان تھے تب آپ کیوں خاموش تھے. ویلکم بیک ناظرین، آپ کو بتائیں وزیراعظم پاکستان شہباز شریف کا کئی اہم وزارتیں اور محکمے ختم کرنے کا فیصلہ. غیر ضروری وزارتوں اور ڈویژنز ختم کرنے کے لیے وزیراعظم کی قائم کردہ کمیٹی نے ورکنگ تیز کر دی ہے. وزیراعظم پاکستان شہباز شریف نے وزارتوں کو ختم کرنے کا پلان طلب کر لیا ہے. اس سلسلے میں ادارہ جاتی اصلاحات سیل نے رائٹ سائزنگ پر کام شروع کر دیا ہے. وزیراعظم آفس نے آئی ٹی، امور کشمیر، سیفران، صنعت و پیداوار اور ہیلتھ سروسز کی وزارتوں سے 8 سوالوں کا جواب مانگ لیا ہے. 5 وفاقی وزارتوں نے سوالات کے جوابات دینے کے لیے کام بھی شروع کر دیا ہے. وزیر خزانہ کی سربراہی میں قائم کمیٹی غیر ضروری وزارتوں اور ڈویژنوں کو ختم کرنے کے لیے اپنی سفارشات وزیراعظم کو اگست میں پیش کرے گی. وزیراعظم پاکستان شہباز شریف نے بجلی صارفین کے بلوں میں مصنوعی طور پر اضافی یونٹ شامل کرنے والے افسران اور اہلکاروں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کیا ہے. وزیراعظم شہباز شریف نے بجلی بلوں میں اضافی یونٹ شامل کرنے والے افسران اور اہلکاروں کی نشاندہی کے لیے FIA کو تحقیقات کی ہدایات بھی جاری کر دی ہیں. وزیراعظم نے کہا کہ ایسے عوام دشمن افسران اور اہلکاروں کو معطل کر کے سخت کارروائی عمل میں لائی جائے. لیسکو کی طرف سے اوور بلنگ کی شکایات پر وزیراعظم نے کارروائی کا حکم جاری کیا ہے. IMF کا بجلی قیمتوں میں اضافے کی شرط پر نظر ثانی سے انکار. عالمی ادارہ ٹیکسز اور ٹیرف کے نفاذ کے مطالبے پر ڈٹ گیا. رواں سال گھریلو صارفین کا بنیادی ٹیرف 70 روپے یونٹ تک جانے کا خدشہ ہے. ماہانہ اور ساماہی ایڈجسٹمنٹس کے تحت بھی الگ سے اضافہ ہوگا. ذرائع کے مطابق IMF کو شرط پر نظر ثانی کی درخواست کی گئی تھی جو اس نے مسترد کر دی. بجلی قیمتوں میں اضافہ نئے پروگرام کے لیے IMF کا بنیادی مطالبہ ہے. IMF نے ٹیرف میں اضافے کے ساتھ بجلی پر سیلز ٹیکسز کے نفاذ کا بھی مطالبہ کر رکھا. اضافے سے 100 یونٹ والے نان پروڈکٹر صارفین کا ٹیرف 37.38 روپے ہو جائے گا، جبکہ ماہانہ 101 سے 200 یونٹ تک کا بنیادی ٹیرف 45.15 روپے تک چلا جائے گا. ماہانہ 300 یونٹ تک استعمال پر ٹیرف 50.17 روپے، جبکہ 400 یونٹ ماہانہ استعمال کا بنیادی ٹیرف 56.73 روپے ہو جائے گا. ماہانہ 500 یونٹ تک استعمال پر بنیادی ٹیرف 59.76 روپے ہوگا، جبکہ 501 سے 600 تک یونٹ کا بنیادی ٹیرف 61.70 روپے اور ماہانہ 700 یونٹ کے استعمال پر ٹیرف 63.24 روپے اور ٹیکسز کے ساتھ 700 یونٹ سے زائد کے ٹیرف 70 روپے ہو جائے گا. مزید آپ کو بتائیں صدر پاکستان آصف زرداری کے دورہ لاہور کے لیے ایوان صدر نے 5 بم پروف گاڑیاں سمیت 20 گاڑیاں مانگ لی ہیں. ذرائع کے مطابق صدر آصف زرداری کی سیکیورٹی کے لیے 14 سیکیورٹی آفیشل بھی لاہور جائیں گے. صدر پاکستان کو پنجاب حکومت کی طرف سے مزید سیکیورٹی بھی فراہم کی جائے گی. آصف علی زرداری کی 9 جولائی کو لاہور آمد متوقع ہے. آصف زرداری لاہور میں 2 روز قیام کے دوران اراکین اسمبلی اور سیاسی رہنماؤں سے ملاقات کریں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پنجاب ہونہار میرٹ اسکالرشپ پروگرام کی منظوری دے دی ہے. وزیر اعلیٰ کا لیپ ٹاپ اسکیم کے فوری اجراء کا حکم. جہلم، وہاڑی اور بہاول نگر میں نئی یونیورسٹیز کے قیام کی بھی منظوری دی گئی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ہونہار اسکالرشپ کی تعداد 4000 سے 25000 کرنے کی ہدایت جاری کر دی ہے اور کہا کہ طلباء کی 100% فیس اسکالرشپ کے ذریعے ادا کی جائے گی. دور دراز علاقوں کے طلباء کے لیے کالجز میں مفت MD کیٹ اور ای کیٹ کلاسز کا دائرہ کار بھی بتدریج بڑھایا جائے گا
تعلیمی بورڈز کے امور میں ریفارمز کے لیے پنجاب بورڈ کوارڈینیشن کمیشن کے قیام کا فیصلہ، جبکہ ہائر ایجوکیشن کے ڈویژنل ڈائریکٹرز اور پرنسپل کی تعیناتی خالصتاً میرٹ پر کرنے کے لیے آن لائن پورٹل سسٹم متعارف کرانے پر اتفاق کیا گیا۔ اجلاس میں پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کے تحت نئی یونیورسٹیز کے قیام کی سفارشات کا بھی جائزہ لیا گیا۔ سابق صدر پاکستان عارف الوی پھر سے ڈینٹسٹ بن گئے۔ سابق صدر نے دوبارہ ڈینٹل کلینک جوائن کر لیا ہے۔ سابق صدر کے بیٹے اواب الوی نے ایکس پر پوسٹ کے ذریعے سابق صدر عارف الوی کو واپس آنے پر خوش آمدید کہا۔ انہوں نے لکھا کہ ہم ان کے دوبارہ فارم میں آنے سے بہت خوش ہیں اور اب وہ باقاعدگی سے دانتوں کے مسائل کے حوالے سے کنسلٹیشن اور ٹریٹمنٹس کیا کریں گے۔ 55 سال سے زائد تجربے اور 2 ماسٹرز ڈگریوں کے ساتھ ڈاکٹر عارف الوی 5 سال تک پاکستان کے 13ویں صدر کی حیثیت سے خدمات انجام دینے کے بعد بھی اپنے پیشے سے منسلک ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا کہ پورے پاکستان میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے، مگر سندھ کے ساتھ ناانصافی ہو رہی۔ سندھ کے لوگ بڑی تکلیف میں ہیں۔ سندھ تھر سے 3000 میگا واٹ بجلی سستی نیشنل گرڈ کو دے رہا۔ گرمی میں لوگوں کی حالت سے واقف ہیں، پوری کوشش ہے کہ لوگوں کو ریلیف فراہم کریں۔ ہندو بیوپاری نریش کمار کی بازیابی سندھ پولیس کی بڑی کامیابی ہے۔ سندھ کابینہ میں مزید رد و بدل کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اس بجلی کی لوڈ شیڈنگ میں جو پورے پاکستان میں چل رہی ہے اور خاص طور پہ سندھ صوبے کی ناانصافی ہو رہی ہے، شدید لوڈ شیڈنگ چل رہی ہے، لوگ بڑی تکلیف میں ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہماری پوری کوشش ہے کہ لوگوں کو جلد سے جلد ریلیف دلایا جائے۔ یہ جو بازیاب ہوا ہے سندھ سمارٹ سرویلنس سسٹم کے نام سے، جو سندھ کی 40 انٹری ایگزٹ پوائنٹس پہ ہم نے کیمرے لگائے تھے، اور یہ اس کی پہلی بڑی کامیابی۔ آگے بڑھتے ہوئے محرم الحرام میں سیکیورٹی کے حوالے سے بات کریں۔ خیبر پختونخوا میں محرم الحرام کی سیکیورٹی کے لیے فوج کی خدمات لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ آئی جی خیبر پختونخوا اختر حیات خان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حساس اضلاع میں آرمی کی خدمات لی جائیں گی۔ ڈی آئی جی ہنگو، کوہاٹ، کرم اور پشاور زیادہ حساس اضلاع ہیں۔ محرم الحرام کے لیے سیکیورٹی انتظامات مکمل ہیں۔ امن و امان برقرار رکھنے کے لیے امن کمیٹی، علماء اور دیگر مکتبہ فکر کے لوگوں سے بات چیت کی گئی۔ آئی جی خیبر پختونخوا نے کہا کہ 5 محرم کے بعد ایف سی بھی ذمہ داریاں انجام دیں گی۔ محرم الحرام میں سیکیورٹی کے پیش نظر پنجاب بھر میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے، جبکہ 7 سے 10 محرم الحرام تک موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر بھی مکمل پابندی ہوگی۔ ترجمان محکمہ داخلہ پنجاب نے کہا کہ مجاز اتھارٹی کی اجازت کے بغیر عوامی مقامات پر ہر قسم کے ہتھیار اور آتش کی مواد کی نمائش پر پابندی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ عوامی جذبات، عقیدوں اور فرقوں کو بھڑکانے والے اشتعال انگیز نعروں اور اشاروں پر بھی مکمل پابندی ہوگی، جبکہ کسی بھی ڈیوائس سے بین المذاہب، فرقہ وارانہ یا نسلی منافرت کو ہوا دینے والے ریمارکس پر دفعہ 144 نافذ ہے۔ پشاور کے تھانہ شاہپور کے حدود میں ایک اور پولیس اہلکار کو گولی مار کر قتل کر دیا گیا۔ پولیس نے بھائی کی مدیت میں مقدمہ درج کر لیا ہے۔ مقتول پولیس اہلکار پولیس لائن پشاور میں تعینات تھا، ڈیوٹی سے فارغ ہو کر گھر آئے تھے۔ پولیس کے مطابق مقتول اہلکار دوستوں کے ساتھ محفل میں موجود تھا کہ اس کو گولی مار کر قتل کیا گیا۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر موجود دوستوں کو بھی شامل تفتیش کرنے کا عندیہ دیا کہ فائرنگ کس نے کی اور کیوں کی۔ پولیس نے مقدمہ درج کرنے کے بعد تفتیش شروع کر دی ہے۔ خبر شامل کریں کراچی سے، جہاں پر مواج گوٹ میں 10 سالہ طالبہ سے اسکول ٹیچر کی مبینہ زیادتی کا واقعہ سامنے آیا ہے۔ متاثرہ طالبہ کی والدہ کے مطابق پولیس نے رشوت کے عوض ملزم کو ضمانت کرانے کا موقع دیا ہے۔ متاثرہ طالبہ کی والدہ نے مطالبہ کیا کہ ملزم کو فوری طور پر گرفتار کر کے سزا دی جائے۔ ملزم نے ہمیں پیسوں کی آفر بھی کی ہے، لیکن ہم ملزم کو سزا دلا کر ہی دم لیں گے۔ ایس آئی او کے مطابق ابتدائی میڈیکل رپورٹ میں زیادتی کے شواہد موجود ہیں۔ واقعے پر والدین کے ساتھ اہل علاقہ بھی مشتعل ہو گئے۔ متاثرہ بچی کے ورثاء نے مواج کوٹ پر انصاف کے لیے احتجاج کیا۔ علاقے کی خواتین نے مبینہ ملزم اسکول ہیڈ ماسٹر کے گھر کا گھیراؤ بھی کر لیا۔ کراچی کلفٹن میں اپارٹمنٹ کے تیسری منزل سے گر کر 15 سال کی گھریلو ملازمہ زخمی ہو گئی۔ پولیس کے مطابق زخمی ملازمہ کو طبی امداد کے لیے جناح ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا۔ ہاتھ اور ٹانگ کی ہڈیاں ٹوٹ گئی ہیں۔ پولیس کے مطابق واقعہ خودکشی کی کوشش کے دوران پیش آیا یا کچھ اور تحقیقات جاری ہیں۔ مالک مکان نے پولیس کو بیان دیا ہے کہ گھریلو ملازمہ سمینہ نے صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا، اس کی طبیعت بھی بہتر نہیں تھی۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ کو بتائیں پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن نے ود ہولڈنگ ٹیکسز کے خلاف 10 جولائی سے ملک کی ہڑتال کا اعلان کر دیا ہے۔ چیئرمین فلور ملز ایسوسی ایشن کہتے ہیں 10 جولائی سے ملک بھر میں آٹے کی سپلائی بند کر دی جائے گی۔ فلور ملز ایسوسی ایشن کے چیئرمین عاصم رضا نے کہا کہ ملک کی ہڑتال کے پہلے مرحلے میں گندم کی واشنگ، دوسرے مرحلے میں گرائنڈنگ اور تیسرے مرحلے میں
پورے ملک کو آٹے کی سپلائی بند کر دی جائے گی۔ چاروں صوبوں میں ملوں کی ہڑتال مشترکہ اور متفقہ طور پر کی جائے گی۔ ود ہولڈنگ ٹیکسز کی موجودگی میں آٹے کا کاروبار ناممکن ہے۔ ود ہولڈنگ ٹیکس کے باعث آٹے کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا۔ بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے پرنٹنگ پریس کا کاروبار بھی ٹھپ ہو گیا ہے۔ پرنٹنگ پریس کا کاروبار کا دار و مدار بجلی پر ہوتا ہے، لیکن 12 گھنٹے بجلی غائب رہنے سے پرنٹنگ پریس انڈسٹری بھی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ مزید دیکھتے ہیں پشاور سے عمران خان کی یہ رپورٹ۔ بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے جہاں پر دیگر کاروبار متاثر ہے، وہاں پر پرنٹنگ پریس کا کاروبار بھی ٹھپ ہو گیا ہے۔ بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے پرنٹنگ پریس کے کاروبار سے وابستہ تاجر برادری شدید مشکلات سے دوچار ہے۔ سینئر نائب صدر فرنٹیئر پرنٹرز ایسوسی ایشن نے کہا ہے کہ پرنٹنگ پریس کے کاروبار کا پہیہ بجلی پر چلتا ہے۔ ڈائز سے لے کر کاغذ پرنٹ ہونے تک کا کام بجلی پر ہی ہوتا ہے، لیکن بجلی نہ ہونے سے کاروبار ختم ہونے کے قریب ہے۔ بجلی کی وجہ سے یہ ہوا ہے جی کہ ہماری جتنی بھی مشینیں ہیں نا، وہ تقریباً 80% جو ہے نا وہ سٹاپ ہو چکی ہیں، اور جو بجلی کے بل آ رہے ہیں نا جی وہ ہماری برداشت سے باہر ہیں۔ کاغذ اور بجلی مہنگی ہونے سے پرنٹنگ پریس کا کاروبار بھی متاثر ہوا ہے اور 80% کاروبار ختم ہو چکا ہے۔ 80% کام تو ہمارا ویسے ہی بجلی نے ختم کر دیے، اور پیپر بھی دن بدن مہنگا ہو رہا ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ پرنٹنگ پریس کا کاروبار ایسا ہے کہ یہاں پر ڈیزائن سے لے کر آخری کاغذ تیار ہو کر نکلنے تک بجلی کے ہم محتاج ہیں۔ پشاور کے تاجر برادری دہشت گردی، بدامنی اور لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے کاروبار سے وابستہ تاجر پنجاب اور دوسرے صوبوں کو منتقل ہو رہے ہیں۔ ملک بھر میں شدید لوڈ شیڈنگ نے عام آدمی سمیت کاروباری طبقے کا بھی جینا محال کر دیا ہے۔ مزید آپ کو اپڈیٹ کریں، پی سی بی کے بورڈ آف گورنرز نے مالی برس 2024 اور 25 کے بجٹ تخمینہ جات کی منظوری دے دی ہے۔ ڈومیسٹک کرکٹ کے فروغ کے لیے 4 ارب 50 کروڑ روپے کے فنڈز رکھے گئے۔ نیشنل اسٹیڈیم کراچی اور راولپنڈی اسٹیڈیم کی اپ گریڈیشن پروجیکٹ کے لیے 12 ارب 80 کروڑ روپے مختص کیے گئے۔ پاکستان بھر میں 100 گراؤنڈز کے عملے اور دیکھ بھال کے لیے فنڈز بھی پی سی بی دے گا۔ پی سی بی ڈومیسٹک کرکٹ کے فروغ کے لیے 12 گراؤنڈز کی خود دیکھ بھال کرے گا۔ چیئرمین پی سی بی سید محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس میں ڈومیسٹک کرکٹ کے کھلاڑیوں کے کانٹریکٹ میں اضافے کی منظوری دی گئی۔ ویمن کرکٹ کا بجٹ بھی پہلی بار 7 کروڑ روپے سے بڑھا کر 24 کروڑ روپے کرنے کی منظوری دی گئی ہے۔ بنگلہ دیش کے سابق ٹیسٹ کرکٹر نفیس اقبال برین ہیمریج کا شکار ہو گئے۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ نفیس اقبال کی شریان میں کہیں کہیں خون جمع ہوا ہے، تاہم وہ خطرے سے باہر ہے، کچھ دن ہاسپٹل میں رکھا جائے گا۔ نفیس اقبال کو گزشتہ چند دنوں سے سر درد کی شکایت تھی۔ طبیعت بگڑنے پر ہسپتال لے جایا گیا تھا، جہاں ڈاکٹرز نے برین ہیمریج کی تشخیص کر دی۔ بنگلہ دیشی کرکٹ بورڈ کے مطابق نفیس اقبال کا علاج جاری ہے، ان کو کچھ دن ہاسپٹل میں رکھا جائے گا۔ نفیس اقبال نے بنگلہ دیش کی جانب سے 11 ٹیسٹ اور 16 ایک روزہ میچز کھیلے۔ نفیس اقبال بنگلہ دیش کے سابق کپتان اکرم خان کے بھانجے ہیں۔ پاکستان کے لیے باکسنگ رنگ سے اچھی خبر سامنے آئی ہے۔ پروفیشنل باکسنگ میں پاکستان نے بھارت کو شکست دے دی ہے۔ پروفیشنل باکسنگ میں سندھ پولیس کے جوان نے بھارتی باکسر رونت سولنکی کو شکست دے دی۔ پاکستانی باکسر شہید آفریدی نے بھارتی حریف کو تیسرے راؤنڈ میں ہی ناک آؤٹ کر دیا۔ شہید آفریدی پروفیشنل مڈل ویٹ کیٹیگری کے ایشین چیمپئن بن چکے ہیں۔ شہید آفریدی نے اے بی ایف اور WBC ایشیا کے ٹائٹل بھی جیت چکے ہیں۔ شہید آفریدی پاکستان کے لیے بیک وقت 3 ایشین ٹائٹل جیتنے والے باکسرز کی فہرست میں شامل ہو گئے ہیں۔ امریکہ میں جاری کینسا اوپن اسکواش چیمپئن شپ میں پاکستان کے 2 پلیئرز کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے ہیں۔ امریکی شہر ہیوسٹن میں جاری $9,000 کی انعامی رقم والے ایونٹ میں پاکستان کے احسن ایاز اور اشب عرفان نے ایونٹ کے فائنل 8 میں جگہ بنا لی ہے۔ احسن ایاز نے دوسرے راؤنڈ میں ہم وطن ٹاپ سید عاصم خان کو شکست دی اور تھرڈ سیڈ اشب عرفان نے ہم وطن حذیفہ ابراہیم کو شکست دی اور کوارٹر فائنل میں جگہ پکی کر لی۔ کوارٹر فائنل میں احسن ایاز کا مقابلہ کینیڈا کے لیام موریسن، جبکہ اشب عرفان کا مقابلہ میکسیکو کے جارج لوئس ڈومینگز سے ہوگا۔ ناظرین، مایوس انسان تو اکثر خودکشی کا راستہ اختیار کر لیتا ہے، لیکن یہ جان کر حیران ہوں گے کہ اب روبوٹ بھی خودکشی کا راستہ اختیار کرنے لگے ہیں۔ جی ہاں، اب احساسات اور جذبات سے مبرہ روبوٹ بھی خودکشی کو ترجیح دینے لگے ہیں، لیکن وہ کسی ذہنی تناؤ، معاشی پریشانیاں یا پھر گھریلو ناچاکیوں سے تنگ آ کر یہ قدم نہیں اٹھا رہے، بلکہ ان کی خودکشی کی وجہ کچھ اور ہی ہے۔ جی ہاں، جنوبی کوریا میں ایک روبوٹ سپروائزر نے کام سے تنگ آ کر 6 فٹ کی بلندی سے خود کو نیچے گرا دیا۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق روبوٹ نے سٹی کونسل کی عمارت کی
सीढ़ियों से खुदकुशी की, जो इमारत की पहली और दूसरी मंजिल के दरमियानी हिस्से से ढेर की सूरत में दरियाफ्त हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये रिपोर्ट 2023 से मुलाजमत पर था। इसका काम दस्तावेजात की तरसील करना था। बताएं सकाफतों के अमीन, सयाहों की जन्नत वादी हुंजा में हज़ारों साल कदीम रवायती त्यौहार गिनानी फेस्टिवल तारीखी अल्ततवा किले में इंतहाई जोशो खरोश से मनाया गया। त्यौहार में शिरकत के लिए सयाहों की बड़ी तादाद हुंजा पहुँच गई। आइए देखते हैं हुंजा से किरण कासिम की ये रिपोर्ट। जिंदा अक़वाम अपनी तहजीब और सकाफत पर ना सिर्फ नाज करते हैं बल्कि इसको नई नस्लों तक मुंतकिल करने के लिए अमली इक़दामात करते हैं। गिनानी चेरी फेस्टिवल हुंजा की कदीम रिवायती सकाफत का अहम हिस्सा है जो हजारों सालों से मनाते आ रहे हैं। गिनानी फेस्टिवल में हुंजा की जरखेज जमीनों पर गंदम की फसल तैयार होने और अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करने पर खुशी से मनाया जाता है। इस इवेंट का मेन मकसद भी यही है कि यहाँ पे सियाहत और सकाफत दोनों को फ़रोग़ मिले इस एरिए की। मकसद इस इवेंट को कराने का ये है कि एक प्लेटफॉर्म मिले फार्मर्स को, एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को, कि वो आएँ अपना प्रोडक्ट दिखा सकें, उसको सेल कर सकें। इस मौका पर गंदम और दीगर अजनास की मुख्तलिफ पकवानें तैयार की जाती हैं जिसे सब मिलकर खाते हैं। देसी धुनों पर सकाफती रक्स का एहतमाम भी किया जाता है। कैमरा टीम के साथ किरण कासिम, ABN न्यूज़ हुंजा। और न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए ABN न्यूज़।